انہوں نے اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑا ہے، یہ بڑی مدت سے اپنے گاؤں محلے اور ٹولے کے دوست احباب کو چھوڑا ہے، بھائی بہنوں کی محبت کو انہوں نے چھوڑا۔ بھائیو، آخری نصیحت، وقت ختم ہو رہا ہے، اور آخری پیغام جو آپ تمام کے نام میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طلباء ہیں، یہ اہل علم ہیں، یہ طالبان علوم نبوت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ایک اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ان کا، یہ مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ ان کے شان میں گستاخی کرنے کی جرات مت کیجیے، ان کے حق میں تنقیص کرنے کی ہمت نہ کیجیے، اس سے آپ کا انجام خراب ہو جائے گا، آپ کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ یہ طلبہ، یہ علماء کرام، اس کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑا ہے، یہ بڑی مدت سے اپنے گاؤں محلے اور ٹولے کے دوست احباب کو چھوڑا ہے، بھائی بہنوں کی محبت کو انہوں نے چھوڑا ہے، وہ یہاں آیا ہے کبھی، لیکن یہ انسان ہے، یہ بچے ہیں، یہ دل کے بہت سچے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ یہاں سے نکلتا ہے مارکیٹ میں یا سڑکوں کے کنارے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو گٹھی پھینکتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے۔ آپ اس کو مثبت انداز میں لیجئے، یہ مت کہیے کہ طالب علم کی ذات ہی ایسی ہے، نہیں، آپ اس کو مثبت انداز میں لیجئے۔ یہ گٹی نہیں پھینک رہا ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں کر رہا ہے، یہ بدماشی نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے گاؤں محلے کے دوستوں کے یاد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ تصور قائم کیجئے، آپ کو اس کی صحیح رہنمائی قائم کیجئے، رہنمائی کر دیجئے۔ ہمارے طلبہ جاتے ہیں، کبھی جا کر کے دکانوں پر ہلکا ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سموسہ کھاتے ہیں۔ آپ اس کے سلسلے میں میرے بھائیوں، خاص کر کے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، غلط نظریہ قائم مت کیجیے، غلط سوچ مت رکھیے کہ باپ کے پیسوں کو عیاشی میں اڑاتا ہے۔ ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، وقت ضرورت ہم اس پر کبھی 2-4 تھپڑ رسید کرتے ہیں، ورنہ ہم نے پیار سے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اس کو پیار سے سنبھالنے کی کوشش کیجئے، اس کی صحیح رہنمائی کی کوشش کیجئے۔ آپ یہ تصور مت رکھیے کہ آپ نے والدین کے پیسوں کو اڑا رہا ہے، بلکہ آپ یہ تصور قائم کیجئے کہ یہ بچہ، اس کو شاید اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آ رہا ہوگا، اسی یاد کو یہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ باہر آیا ہے اور آ کے دکان میں ناشتہ کر رہا ہے۔ یہ نصیحت، یہ تصور قائم کیجئے اپنے ذہن میں، اس کو صحیح رہنمائی کیجئے، اس کو دلاسا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہدایت، آپ کی رہنمائی ان کے لیے کار خیر یا آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے علماء کرام کے حق میں کبھی تنقیص مت کیجیے، اس کی اہانت مت کیجیے۔ مساجد کے ائمہ ہوں یا مدارس کے اساتذہ کرام ہوں، ان کی اہانت، ان کی ذلت و رسوائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مساجد کے ائمہ، مدارس کے اساتذہ، ان کو آپ غلامیت کی زندگی گزارنے پر مجبور مت کیجیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا ہے، اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ علماء کرام کی عزت کافی زہریلی ہوتی ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اگر کسی نے کوشش کی، یا تو بیمار ہوگا یا تو مر جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، لحوم العلماء مسمومۃ من شمها مرض ومن اکل مات۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
یہ علماء کرام کے ساتھ اولیان کے ساتھ ذلت و رسوائی کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ اس کی دنیا برباد ہو گئی، اور جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اہانت اور ذلت و رسوائی والا معاملہ کرتا ہے، سمجھیے اس کی مروت برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور یقینی طور پر یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وعلماء السابقین وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الفقہ والنظر واہل الخیر والاثر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل۔ وہ علماء امت ہے، جب بھی ان کا ذکر کیا جائے بہترین انداز میں کیا جائے، اور جو لوگ ان کا ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کہیں اس کے عقیدے میں خلل تو نہیں آ گیا، کہیں اس کے عقیدے میں بگاڑ تو نہیں آ گیا۔ اس لیے میری آخری نصیحت کے طور پر آپ تمام کو یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اہل علم اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ براہ کرم یا خدا را اللہ کے واسطے ان کے حق میں کبھی گستاخی کرنے کی کوشش مت کیجیے، نہیں تو اس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نصیحتیں یا جو پیغامات میں نے آج کے خطبے میں رکھا ہے، سب سے پہلے خصوصی طور پر میں اپنے نفس کے لیے، پھر جملہ اخوان اور جملہ حاضرین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔